جو مزدوروں کے حقوق کا تحفظ اسلام کر رہا ہے، جو تاکیدات اللہ کی طرف سے ہیں، جو تاکیدات تعلیمات رسول اللہ کی طرف سے ہیں، وہ نہ تو کسی تہذیب نے تعلیمات دی ہیں، نہ تو وہ کسی تحریک نے تحفظ دیا ہے۔ جو تحفظ اسلام نے دیا ہے، اللہ رسول نے دیا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی ارید ان انکحک احدی بنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، القاسب حبیب اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآمنتہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ، نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ درخواست ہے کہ پروردگار عالم حق سچ کہنے کی، اس پر سامعین کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے مزدوروں کے حقوق کا تحفظ۔ آپ جانتے ہیں کہ 1 مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، عالمی دن سمجھا جاتا ہے، اور 1 مئی کو مزدوروں کے حقوق کے تحفظ پر بات کی جاتی ہے۔ چونکہ اگلے جمعہ سے پہلے یہ دن آئے گا، تو اسی مناسبت سے آج کے جمعہ کی گفتگو اسی موضوع پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ویسے تو ہم میں سے ہر ایک مزدور ہے، پھر ہم میں سے ہر ایک کے درجے ہیں۔ کوئی چھوٹا مزدور ہے، کوئی بڑا مزدور ہے، کوئی سر پہ تھال رکھنے والا مزدور ہے، تو کوئی دکان کھول کے آرڈر پر کام کرنے والا مزدور ہے، کوئی آفس میں جا کے ملازمت کرنے والا مزدور ہے، کوئی کاشتکاری کر کے مزدوری سے رزق روزی کما رہا ہے۔ بہرکیف ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے درجے پر، اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے مقام پر مزدور ہے۔ لہٰذا جو جس درجے کا مزدور ہے، اس کے اسی درجے کے حقوق ہیں، اور یہ حقوق ان مزدوروں کو اسلام نے دیے ہیں، کیونکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ وہ کسی طبقے کو بھی حقوق سے محروم نہیں کرتا۔ پھر مزدور طبقہ تو معاشرے کا اہم طبقہ ہے، کیونکہ پورا معاشرہ بلکہ پوری معیشت مزدور کے کندھوں پر ہی کھڑی ہے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور اقدس میں مزدوری کے کام بھی لیے جاتے تھے مزدوروں سے، لیکن بہت سارے کام غلام انجام دیا کرتے تھے۔ اب چونکہ غلام نہیں رہے تو اب سارے مزدوری کے کام مزدور طبقہ ہی انجام دے رہا ہے، اور اس پر وہ اجرت اور مزدوری لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بھی بیان کیے اور مزدوروں کے حقوق بھی بیان کیے، اور دونوں کے لیے خیر کی نصیحتیں بھی فرمائیں، کیونکہ ہر ایک طبقہ اپنے اپنے لیول پر کمزور ہے، اور اسلام تو کمزوروں کا سہارا ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات تو کمزوروں کے سہارے کے لیے ہیں، تحفظ کے لیے ہیں۔ اس لیے آپ نے غلاموں کو اور مزدوروں کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں فرمایا۔ ہر دور میں نبی نے مزدوری کی ہے، خود رسول اللہ نے یہ بتایا ہے، ہر دور میں ہر نبی نے مزدوری کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہر نبی نے مزدوری کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا آپ نے بھی؟ حدیث کے جو لفظ ہیں، الفاظ ہیں، وہ یوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی اجرت پر بکریاں چرائی ہیں، میں مکے میں چند کی رات پر مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور یہ بکریاں چرانا مزدوری کی بنیاد پر تھا، انبیاء نے مزدوری کی بنیاد پر بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین کاشت کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کمائی کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کرام آج کل کے پیروں کی طرح ڈیرے لگا کے مسندیں بچھا کے بیٹھ جاتے تھے اور لوگ آ کے نذرانے دے جاتے تھے اور وہ وہی کھاتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کرام مزدوری کیا کرتے تھے اور مزدوری کر کے وہ کھایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء زمین کاشت کیا کرتے تھے، کاشتکار تھے وہ۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام آدم ثانی جن کو کہتے ہیں، آپ بڑھائی تھے، دریاں دروازے یہ بنایا کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کشتی میں طوفان کے وقت آپ نے سواری کی تھی وہ کشتی آپ نے خود بنائی تھی، آپ بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام درزی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ زرہیں بنایا کرتے تھے، یہ جو جنگوں میں زرہیں کام آتی ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے زرہیں بنایا کرتے تھے اور فروخت کر کے اپنی روزی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود مزدوری کیا کرتے تھے، ٹوکریاں بنایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں تو قرآن مجید میں موجود ہے، انہوں نے 10 سال اجرت پر بکریاں چرائیں، اور یہی اجرت ان کے نکاح کا حق مہر بنی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو سہولت دی اور ان کی بکریوں کو خود پانی پلا دیا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے بلانے پر وہ حاضر ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میری خواہش ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے کسی بیٹی سے آپ کا نکاح کر دوں۔ الا ان تأجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ آپ میری 8 مہینے مزدوری 8 سال مزدوری کریں گے، 8 سال بکریاں چرائیں گے، 8 سال میری مزدوری کریں گے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال کرنا چاہیں، 10 سال پورے کرنا چاہیں تو وہ آپ کی جانب سے ہوگا۔ بہرحال 8 سال کی شرط پر کہ آپ مزدوری کریں گے، اس شرط پر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کیا، اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال بکریاں چرائیں اجرت پر، اور وہی اجرت ان کے نکاح کا مہر بنی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ کی رات پر بکریاں چرایا کرتے تھے. آپ نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، پڑھا نہیں کہ جس وقت خندق کا موقع آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا کے دوسری جگہ رکھ رہے تھے اور خود کھدائی فرما رہے تھے. اور اس وقت فاقے کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی نے دکھایا کہ حضور میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اپنی حالت صحابہ کو نہیں دکھا رہے تھے، مگر اس صحابی نے جب اپنی حالت دکھائی تو اس کی دل جوئی کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا، فرمایا میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. مگر برابر ان کے برابر آپ مزدوری کر رہے تھے، آپ اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے تھے. بلکہ بعض مقامات پر ایسے ایسے پتھر آ جاتے تھے جو صحابہ سے نہیں ٹوٹتے تھے، وہ حضور کو بلاتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طاقت نبوت سے ان پتھروں کو توڑا کرتے تھے. مسجد نبوی کی جس وقت تعمیر ہو رہی تھی، صحابہ عرض کر رہے تھے کہ حضور ہم پر تو ہماری تو آپ پر جان قربان، ہمارے والدین کی جان قربان، حضور آپ تشریف فرما ہوں، آپ نہ اٹھائیں اینٹیں. لیکن آپ نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، آپ اینٹیں اٹھا کے مسجد کی تعمیر کر رہے تھے. تو مزدوری کرنا انبیاء کا پیشہ رہا ہے. انبیاء ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہتے تھے، وہ اپنے مقدس ہونے کا اس طرح فائدہ نہیں اٹھاتے تھے کہ لوگوں کے نذرانے لیں اور کھائیں. وہ اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے. اور اسلام نے پھر مزدوروں کے حقوق کا جو تحفظ کیا ہے وہ کمال کیا ہے. ایسا تحفظ، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ قبل مسیح تہذیبوں سے لے کر عصر حاضر کی تمام تحریکوں تک جتنا مزدوروں کا تحفظ کیا گیا، ان سارے تحفظات پر، ان ساری تحریکوں کی کارکردگی پر میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ بھاری ہے. ایک جملہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدوروں کے حق میں فرمایا ہے، وہ جملہ ان ساری تحریکوں کی کارکردگی پر بھاری ہے. وہ جملہ زیادہ تحفظ دیتا ہے مزدوروں کو. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. مزدور کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے بھی پہلے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرما کے مزدوروں کو بھی تاکید فرما دی کہ جب تمہیں مزدوری پہ لگایا جائے غفلت سے کام نہیں کرنا، اپنا پسینہ بہا دینا ہے اور بڑی ہمت اور بہادری کے ساتھ، دل جوئی دل لگی کے ساتھ تم نے کام کرنا ہے، پسینہ بہا دینا ہے، محنت کرنی ہے. اور ساتھ ساتھ جو مزدوری پر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی تاکید فرما دی کہ ان کی جو اجرت بنتی ہے، ان کی جو مزدوری بنتی ہے، ان کا حق نہیں رکھنا، فوراً دینا. کیونکہ مزدور کو جب ٹائم پر مزدوری مل جائے اس کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. آپ اندازہ کیجئے، یہ جو 1 مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، ہم ہر سطح پر یہ عالمی دن مناتے تو ہیں، مگر اس کے پس منظر کے بارے میں سارے لوگ واقف نہیں ہیں. اس کا پس منظر کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پس منظر کیا ہے. یہ کوئی 1886 کی بات ہے، آج سے کوئی 138 سال تقریباً پہلے کی بات ہے. ایک سرمایہ دارانہ نظام قوت پکڑ گیا تھا اور اس نے مزدوروں کے حقوق کو پامال کر دیا ہوا تھا. کئی گھنٹے، 14، 16، 18 گھنٹے تک مزدوروں سے مزدوری لی جاتی تھی اور پھر ان کو وقت پر پوری مزدوری بھی نہیں دی جاتی تھی. اور مزدوروں کو بالکل بے وقت، بے حیثیت سمجھا جاتا تھا. اور ایک طرف جو مزدور تھے وہ بھی اپنے حقوق کے لیے کوئی مؤثر آواز اٹھا نہیں سکتے تھے. تو 1886 میں ایک تحریک اٹھی جو امریکہ کی ایک ریاست ہے شکاگو، اس ریاست میں یہ تحریک اٹھی. اور اس تحریک میں کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں، کئی لوگ زخمی ہو گئے، کیونکہ حکومت نے ان کے اوپر تشدد کیا، جس طرح کہ ہمیشہ سے حکومت کا وتیرہ رہا ہے. تب سے لے کر اب تک، یہ چونکہ تحریک 1 مئی کو چلی تھی،
تو 1890 سے لے کر اب تک 1 مئی کو مزدوروں کا عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ کوئی آج کی تحریک نہیں ہے، یہ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے 1890 سے لے کر اب تک کی یہ تحریک ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی تعطل نہیں ہوا. اور اسی دن پھر مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے. مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں کانفرنسز کی جاتی ہیں اور ان کے تحفظ کے بارے میں اعلانات کیے جاتے ہیں. جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان کے تحفظ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس طرح مزدور کو تحفظ ملتا ہے. تو اس پس منظر کے تحت آج تک ہم مزدوروں کا عالمی دن 1 مئی کو مناتے ہیں. دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس کے بارے میں بہت ہی تاکیدات فرمائی ہیں، ہدایات فرمائی ہیں مزدوروں کے حقوق کے بارے میں. ویسے تو ہماری جو تاریخ ہے نا، تاریخ تو یہ کارل مارکس جو تھا، یہ سارا تحریک کا سہرا اس کے سر دیتی ہے. کہتی ہے کہ جی یہ تحریک کا جو مزدوروں کی تحریک کا سہرا ہے نا، وہ کارل مارکس کے سر جاتا ہے. حالانکہ وہی مورخین یہ بھی ساتھ لکھتے ہیں کہ کارل مارکس کی پیدائش سے 100 سال پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس نظام کے حوالے سے آواز اٹھا چکے تھے، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اور مزدوروں کے تحفظات کے حق میں. مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے اوپر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 100 سال پہلے ہی آواز اٹھا چکے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا. اور سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدوروں کو کیسا تحفظ دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نے دیکھا کہ ان کا اور ان کے غلام کا لباس ایک جیسا تھا. حضرت ابو ذر غفاری. تو اس صحابی نے جب یہ دیکھا پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ تو مالک جو ہوتا ہے آقا، اگر اس کے برابر کا غلام لباس پہن لے تو آقا تو اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے. یہ عام مزاج ہے، یہ عام فکر ہے، عام تصور ہے. پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ کا لباس اور آپ کے غلام کا لباس ایک جیسا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے ماتحت اس کا مسلمان بھائی کام کر رہا ہو، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، تو جو وہ مسلمان خود کھائے اپنے مزدور کو، اپنے غلام کو، اپنے ماتحت مسلمان بھائی کو بھی وہی کھلائے. ہاں جی، یہ تو ہم مسلمان بھی ہیں اور رسول اللہ کے فرمودات پر عمل بھی نہیں ہے ہمارا. بھئی آپ آئے دن اس طرح کی خبریں نہیں دیکھتے کہ جناب گھر والے سارے کھانا کھا رہے ہیں اور چھوٹی سی بچی ساتھ کھڑی ہے، گھر کے مزدوروں کے لیے کھانا الگ بنتا ہے اور مالکوں کے لیے الگ بنتا ہے. حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے؟ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو مالک کھائے اپنے مزدور کو بھی وہی کھلائے. اور فرمایا وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، جو خود پہنے اپنے مزدور کو بھی وہی پہنائے، اپنے غلام کو بھی وہی پہنائے. اب ایسی تعلیم، کمال کی تعلیم. ہاں جی بھائی، آقا اور غلام برابر کے حقوق. اتنی تنخواہ دو، اتنی مزدوری دو کہ وہ آپ کے برابر کھا سکے، اتنی تنخواہ دو کہ وہ آپ کے برابر پہن سکے اور اپنے گھر والوں کو پہنا سکے. استحصال نہ کرو مزدوروں کا، ان کے حقوق تلف نہ کرو، ان کو خود سے کم تر مت سمجھو اور ان کو اتنی تھوڑی مزدوری پر مجبور مت کرو کہ وہ بیچارے اپنے گھر کا راشن بھی نہ چلا سکے. اور فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُم مِّمَّا يَغْلَبُهُم، اور ان کو ان کے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ وہ بوجھ ان پر غالب آ جائے. ان کو ان کی حیثیت سے، ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ دو. جتنا ایک مزدور کام کر سکتا ہے اتنا کام اسے لو. کیا کمال حقوق ہیں. اور پھر ساتھ فرمایا فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ،
اگر ان کو تم کو کسی بوجھ پر مجبور بھی کر دو نا، کوئی اگر ان کے اوپر بوجھ ڈال بھی دو تو پھر ان کی معاونت کرو. ہاں جی، مالک مزدور کے ساتھ مل کے کام کرے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آرڈر کر رہے ہیں، مزدور کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں. یا تو ان کو ان کی حیثیت سے اور ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ دو، اگر دے بھی دیا کوئی مجبوری ایسی آ گئی، کام دینا پڑ گیا اور اس کی طاقت سے زیادہ ہو تو پھر اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس کی مدد کرو، کام کرواؤ. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. اور مزدور کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں اللہ اکبر، ایک ایسی حدیث ہے کہ وہ حدیث سننے کے بعد وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ مزدور کے حقوق پامال نہیں کرے گا. سنیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے. کیا فرمایا؟ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ. 3 قسم کے لوگ ہیں، قیامت کے دن ان کا مدعی میں خود خدا ہوں گا. جی، جس شخص کا مدعی خود خدا بن جائے تو وہ کیس ہارے گا. کیا اس کا حق تلف ہوگا؟ کوئی طاقت حق دلانے سے روک سکتی ہے؟ پھر اللہ فرما رہا ہے 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے، کہ جن کا مدعی میں خود خدا بنوں گا. پہلا وہ شخص جو میری قسم اٹھاتا ہے پھر وہ قسم توڑ دیتا ہے، اس کا مدعی میں بنوں گا، اس سے حساب لوں گا. نام میرا لیا تھا، قسم میرا نام لے کر تم نے اٹھائی تھی، پھر توڑی کیوں تھی؟ میں مدعی بن کے اس سے حساب لوں گا. اور دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد شخص کو پکڑ کے غلام بنا کے بیچ دے اور پھر اس کی جو مالیت اسے ملے، اس کی جو قیمت ملے وہ کھا جائے، اس شخص کا مدعی بھی میں خود خدا بنوں گا، میں خود دعویٰ دائر کروں گا، میں از خود نوٹس لوں گا اور پھر اس کا فیصلہ سناؤں گا. اور تیسرا وہ شخص جس کو مزدور بنایا گیا اور اس نے اپنی مزدوری مکمل کر دی، پھر اس مزدور کی مزدوری نہیں دی گئی. مالک نے مزدور کو مزدوری نہیں دی تو میں اس مزدور کا خود مدعی بنوں گا اور اس کو میں حق دلواؤں گا. اب مجھے بتائیے، اسلام سے زیادہ بڑا محافظ مزدوروں کا اور کون ہو سکتا ہے؟ جو مزدوروں کے حقوق کا تحفظ اسلام کر رہا ہے، جو تاکیدات اللہ کی طرف سے ہیں، جو تاکیدات تعلیمات رسول اللہ کی طرف سے ہیں، وہ نہ تو کسی تہذیب نے تعلیمات دی ہیں، نہ تو وہ کسی تحریک نے تحفظ دیا ہے. جو تحفظ اسلام نے دیا ہے، اللہ رسول نے دیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں، یہ جو ہمارا جہالت کا معاشرہ ہے، اس وقت بے شک علم کے سورسز زیادہ ہیں، کتابیں زیادہ لکھی جا چکی ہیں، لوگ تعلیم کے اعتبار سے ہائی کوالیفائی ہیں، مگر شعور کے اعتبار سے جہالت کا شکار ہیں، شعور کے اعتبار سے پستی اور انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں. میں کہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کا چند لوگوں کو چھوڑ کر ایک مجموعی طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں اپنے معاشرے کو، تو ہمارے معاشرے کا جو شعور ہے نا، وہ دور جاہلیت کے لوگوں کے شعور سے بھی گرا ہوا ہے. آپ نے اس طرح کی خبریں نہیں سنی کہ مزدور کو استریوں کے ساتھ جلایا گیا، ملازم کو، اپنے گھر کے ملازم کو، ملازمہ کو استریوں کے ساتھ جلایا گیا. آپ نے اس طرح کی خبریں نہیں سنی کہ مزدور کو، اپنے گھر کے ملازم کو لوہے کے کڑوں کے ساتھ باندھا گیا. آپ نے اس طرح کی خبریں نہیں سنی کہ مزدور کو مارا گیا، تھپڑ مارے گئے، مزدور کی عزت کو لوٹ لیا گیا، مزدور کا استحصال کیا گیا، کئی سال مزدوری کرا کے مزدوری نہیں دی گئی. اس طرح کی اے دن آپ خبریں سن رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ بے شعوری ہے، یہ جہالت ہے. بھائی اسلام تو اتنا تحفظ دے رہا ہے مزدور کو کہ اللہ مدعی بن رہا ہے مزدور کا. رسول اللہ تاکید فرما رہے ہیں کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو. اور ایک شخص نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور اپنے غلام کو کتنی بار غلطی پر معاف کر دیں؟ بات بڑی سننے کی ہے، بڑی پتے کی ہے. ہاں جی توجہ سے سنیے، اپنے دل کے دریچے کھول کے سنیے. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو کتنی بار معاف کر دیا جائے؟ کوئی لیمٹ، کوئی تعداد، کوئی حد؟ آپ ارشاد فرمائیں حضور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ کوئی حد ارشاد فرما دیں، کوئی لیمٹ بتا دیں، اپنے غلام کو اس کے غلطی کرنے پر کتنی بار معاف کیا جائے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم جس کے دل میں ایمان ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں رکھ کے تعجب میں چلا جاتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدوروں کا اتنا تحفظ کیا ہے، غلاموں کا اس قدر میرے آقا نے تحفظ فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا، اعفو عنہ کل یوم 70 مرتن، فرمایا روزانہ اگر وہ 70 مرتبہ غلطی کرے تو معاف کر دو. روزانہ، زندگی کی بات نہیں ہو رہی، مہینوں سالوں کی بات نہیں ہو رہی. فرمایا روزانہ اگر 70 مرتبہ وہ غلطی کرے تو بھی اسے معاف کر دو. اور یہ صرف فرمایا نہیں، کیا بھی ایسے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خود گواہ ہیں اس بات کے. وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی مزدوری کی ہے، میں نے حضور کی نوکری 10 سال. ہاں جی، کسی بندے کے معیار کو جاننا ہو، اس کے اخلاق کو، کردار کو جاننا ہو، جانچنا ہو نا، تو چند دن کافی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ رہ لیں آپ، چند دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ کس پانی میں ہے، اس کا اخلاق کتنا بلند ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی گفتار کیسی ہے، اس کے اندر تحمل اور برداشت کتنی ہے، بردباری کتنی ہے. بندے کا پانی پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ کس پیچ کا ہے. پرکھنے والے پرکھ لیتے ہیں نا جی. 10 سال حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی مزدوری کی، مجھ سے نقصان بھی ہو جاتا تھا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ میں چھوٹا تھا، کم سن تھا، بچہ تھا، بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں حضور کی خواہش کے مطابق کام نہیں کر سکتا تھا. نقصان بھی ہو جاتا تھا، چیزیں ٹوٹ بھی جاتی تھیں، خراب بھی ہو جاتی تھیں. بعض دفعہ حضور کام کہتے تھے نہیں بھی کرتا تھا. مگر اس 10 سال کے پورے عرصے میں مجھے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک بھی نہیں کیا. ہاں جی، کبھی ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، مارنا تو دور کی بات ہے، استریوں سے جلانا اور سزا دینا تو بھائی دور کی بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی حضرت انس کی غلطی پر اف تک بھی نہیں کیا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے جو یہ کہا تھا کام کرو، کیوں نہیں کیا تم نے، اور کبھی یہ نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کر دیا، یہ نقصان کیسے ہو گیا، مجھے کبھی پوچھا بھی نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ ہے، سنت یہ ہے. ایک طرف امتی امتی کے نعرے لگانے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے جنت کی پہلی صف میں کھڑا کرنے والے، اور خود کو بخشا ہوا اور حضور کا جناب شفاعت یافتہ سمجھنے والے امتی کا کیا حال ہے؟ وہ کس جہنم کی گہرائی میں چلا جا رہا ہے، اخلاق کے اعتبار سے کتنا گرا جا رہا ہے، اس کا شعور کتنا پامال ہوتا جا رہا ہے، یہ کس قدر جہالت کا شکار ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے نبی تو اپنے مزدوروں کے ساتھ یہ والا سلوک کرے، اور یہ ان کو کڑوں کے ساتھ باندھ رہا ہے، پٹوں کے ساتھ مار رہا ہے، استریوں کے ساتھ جلا رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں دے رہا، پہننے کو وہ مزدور بیچارہ ترس رہا ہے، مزدوری ٹائم پہ نہیں دے رہا، اور مزدوری جب حساب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو گڑبڑ کر جاتا ہے، آدھی دیتا ہے کچھ کھا جاتا ہے، پھر اس کو قسطیں کر کے دیتا ہے، اس کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی. یہ کس قدر بد اخلاقی کا شکار ہو چکا ہے امتی. اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماتحت مزدوروں، غلاموں، کمزوروں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی، حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.